اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام پروگرام کی قسط نمبر 10 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان احادیث کے متعلق ہے کہ جو مصادر اہل سنت میں مذکور ہیں، جن میں امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف اور ان کی حکومت عدل کے خصائص کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی دیگر مقامات کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اس وسیع سلسلہ احادیث میں سے فقط ان احادیث کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو علماء اہل سنت کے ہاں صحیح السند احادیث ہیں، اور جس پہ شیعہ اور سنی تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور آج ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں ان احادیث کا تذکرہ کریں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف اپنے قول و فعل، اپنی شکل و شمائل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر تمام لوگوں کی نسبت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اس مفہوم کی متعدد روایات ہیں، ہم ان میں سے چند ایک کو اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوگا کہ امام مہدی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کن کن باتوں میں مشابہت موجود ہے۔ سب سے پہلا وہ نقطہ جس میں امام مہدی اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شریک ہیں، وہ یہ کہ ختمی مرتبت اور امام مہدی کا نام ایک جیسا ہے۔ اس معنی کی وضاحت میں عقد الدرر صفحہ نمبر 32 پہ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمہ کاسمی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری نسل سے اور میری اولاد سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ پیغمبر اکرم اور امام مہدی علیہ السلام کے درمیان دیگر شباہتوں کو بیان کرنے سے پہلے اس مقام پہ ہم امام مہدی کے نام کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر روایات کا جائزہ لیں تو تقریباً 100 سے زائد روایات ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے نام کے متعلق وارد ہوئی ہیں فریقین کی کتب میں اور ہماری کتب میں، جن کو ہم 4 اقسام میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یعنی وہ 100 روایت کہ جو امام علیہ السلام کے نام کے متعلق ہیں، انہیں ہم 4 حصوں میں یا 4 اقسام میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک قسم کی روایات ایسی ہیں کہ جن میں مطلقاً بغیر کسی شرط و قید کے امام مہدی کا نام لینے کی ممانعت ہے کہ امام مہدی کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے۔ ان میں سے فقط 2 روایات ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک روایت جسے مرحوم کلینی نے الکافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 333 میں امام صادق علیہ السلام سے ان لفظوں میں روایت کیا ہے کہ صاحب هذا الامر لا یسمیہ باسمہ الا کافر، کہ اس امر کا یعنی امام زمان علیہ السلام کا نام کوئی بھی نہیں لے گا مگر وہ شخص کہ جو کافر ہوگا۔ اور یہ روایت اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے انتہائی شدید لہجہ رکھتی ہے کہ جو شخص بھی امام زمان علیہ السلام کا نام لے گا وہ کہ گویا کہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں اطلاق ہے اور کسی قسم کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے کہ فلاں زمانے میں اور فلاں ظرف میں اور فلاں حالات میں امام علیہ السلام کا نام لینے کی ممانعت ہے، بلکہ مطلقاً ہر حال میں امام علیہ السلام کا نام لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔
یہ بھی کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 میں امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں لا یحل لکم ذکرہ باسمہ، کہ تمہارے لیے امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کے انہیں پکارنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی روایت ہے جن میں بغیر کسی قید اور شرط کے امام علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت روایات میں موجود ہے۔ دوسری قسم کی روایات جن میں امام مہدی علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارنے کی ممانعت ہے وہ زمانہ ظہور سے پہلے کی پہلے ہے، یعنی ان روایات میں ہے کہ زمانہ ظہور سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارنے کی ممانعت ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہور کے بعد آپ امام کو ان کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 240 پہ امام علی نقی علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا لا یحل ذکرہ باسمہ، کہ مہدی برحق کو ان کے نام کے ساتھ پکارنا یہ صحیح نہیں ہے، حتی یخرج، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور کے ساتھ پر ہوگی۔ یہ دوسری قسم کی روایت ہے۔ تیسری قسم کی روایات ایسی ہیں کہ جن میں امام مہدی کو ان کے نام سے نہ پکارنے کی علت اور سبب کو بیان کیا گیا ہے کہ کس وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، جیسے کہ تقیہ یا خوف یا دیگر اسباب و علل کے تحت امام مہدی علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارنے کی ان روایات میں ان کا تذکرہ موجود ہے، جن روایات میں سے فقط ایک روایت جسے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ابی خالد القابلی کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لما مضى علی بن الحسین، کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، دخلت علی محمد ابن علی الباقر، تو میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لگتا روایت سے ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو خالد القابلی کے سامنے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ لگتا یوں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے کلام میں امام مہدی کا تذکرہ کیا، جس پہ ابو خالد نے کہا جعلت فداک، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، قد وصف لی ابوک صاحب هذا الامر، کہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ میرے سامنے آپ کے والد نے کیا تھا، بصفت لو رأیتہ فی بعض الطرق لأخذتہ بیدہ، ایسے اوصاف کے ساتھ آپ کے والد گرامی نے امام مہدی کا تذکرہ کیا کہ اگر وہ مجھے رستے میں کہیں مل جائیں تو میں ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لے جاؤں گا۔ یعنی امام علیہ السلام نے اتنے واضح اوصاف بیان کیے امام مہدی علیہ السلام کے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا فَتُرِيدُ مَاذَا یا ابا خالد، اے ابو خالد تم کیا چاہتے ہو؟ تو ابو خالد نے کہا اُرِيدُ أَن تُسَمِّيَهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ بِاسْمِهِ، کہ آپ مجھے ان کا نام بتائیں، ان کے نام کے ساتھ انہیں پکاریں تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ میں جان لوں کہ میرے امام کا نام کیا ہے۔ فقال سألتنی واللہ یا ابا خالد ان سوال مجہد، خدا کی قسم اے ابو خالد آپ نے ایک مشکل سوال کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے، وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ أَمْرٍ، تم نے ایک ایسے سوال کے متعلق یا ایک ایسی چیز کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے، مَا لَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ، اگر مجھے یہ بات کسی کو بھی بتانا ہوتی، اگر میں کسی اور کو یہ بات بتاتا تو تجھے ضرور یہ بات بتاتا، یعنی اگر کسی اور کو میں امام مہدی علیہ السلام کے نام سے آگاہی کرتا اور اسے بتاتا کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام یہ ہے تو تجھے بھی ضرور بتاتا۔ وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ أَمْرٍ، تو نے ایک ایسی چیز کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے، لَوْ أَنَّ بَنِي فَاطِمَةَ عَرَفُوهُ حَرَصُوا عَلَىٰ أَن يَقْطَعُوهُ بَضْعَةً بَضْعًا، یعنی تم نے مجھ سے وہ بات پوچھ لی ہے
اگر بنی فاطمہ اسے جان لیتے تو اس نام کو چھپانے کی غرض سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تاکہ دشمنوں سے وہ نام مخفی رہ جاتا۔ یہ تیسری قسم کی وہ روایات ہیں کہ جن سے امام مہدی علیہ السلام کے نام لینے کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھی قسم کی روایات وہ ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے نام لینے کو جائز قرار دیتی ہیں، کہ جیسے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ حدیث درج کی ہے کہ جب محمد بن ابراہیم الکوفی کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک ذبح شدہ بھیڑ بھیجی تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہذہ من عقیقۃ ابنی محمد، یہ میرے بیٹے محمد کے عقیقے کا گوشت ہے۔ اس روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے نام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ چار قسم کی روایات ہیں کہ جن میں بعض میں امام مہدی علیہ السلام کے نام لینے کی مطلقاً ممانعت ہے، اور کچھ روایات میں کچھ خاص حالات میں ممانعت ہے، اور کچھ روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے نام لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم مذہب امامیہ کے فقہا کی رائے کو جانیں کہ فقہی اور شرعی اعتبار سے امام مہدی علیہ السلام کا نام لینے کے متعلق ان کی کیا آراء ہیں اور ان کے کیا فتاوی ہیں اور ان فتاوی کے کیا دلائل ہیں، کن روایات کے ذریعے انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے نام کو جائز یا ناجائز قرار دیا ہے، تو اس سلسلے میں تین قسم کی آراء ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ علماء جو مطلقاً ہر زمانے میں یعنی ظہور کے بعد بھی امام علیہ السلام کا نام لینے کی حرمت کے قائل ہیں، یا تقیہ یا خوف کے علاوہ یا بھی امام علیہ السلام کا نام لینے کی حرمت کے قائل ہیں۔ ان علماء میں سے شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں، شیخ مفید ہیں، علامہ طبرسی، علامہ محمد باقر المجلسی الثانی، محدث جزائری، محدث نوری، مرزا شیرازی اور مرزا محمد تقی اصفہانی ہیں۔ ان سب نے ہر زمانے میں اور ہر حالت میں امام علیہ السلام کا نام لینے کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ کچھ علماء امام مہدی علیہ السلام کا نام لینے کی حرمت کے قائل ہیں، لیکن کچھ خاص حالات میں جیسے کہ خوف اور تقیہ کے مورد میں امام مہدی علیہ السلام کا نام لینے کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ ان علماء میں محقق اربلی ہیں، علامہ حر عاملی ہیں، خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، اور علامہ فیض الکاشانی شامل ہیں۔ تیسری قسم کے علماء وہ ہیں کہ جو فقط زمانہ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کا نام لینے کی حرمت کے قائل تھے، جیسا کہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بعض علماء کی طرف اس قول کی نسبت دی ہے۔ اب اگر ان فتاویٰ کی جو دلائل ہیں یا ان کے استدلال کی طرف غور کیا جائے تو وہ علماء جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کا نام لینے کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، ان کے ادلہ کو ہم مختصراً اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے امام کا نام لینے کی حرمت پہ جس روایت کے ساتھ استدلال کیا ہے وہ خود امام زمان علیہ السلام کی توقیع ہے، کہ جس میں امام زمان علیہ السلام نے فرمایا ملعون ملعون من سمانی فی محفل من الناس، کمال الدین اور تمام النعمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482 میں شیخ صدوق نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ وہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے کہ جس نے کسی لوگوں کی محفل میں میرا نام لیا ہے۔ لیکن اس روایت کی سند میں علی بن عاصم ہے، جن کی وثاقت پہ کتب رجالیہ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ مجلسی الثانی نے جن روایات سے امام مہدی علیہ السلام کی نام لینے کی حرمت پہ استدلال کیا ہے وہ 4 روایات ہیں، لیکن 3 روایات واضح ترین ہیں جن کو ہم اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت کہ جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے مہدی کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ جب راوی نے پوچھا کہ مولا پھر کس انداز میں ہم اپنے وقت کے امام کو پکاریں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا حجت کے نام سے پکاریں ہیں۔ اس روایت کے متعلق علامہ مجلسی نے مرآت العقول جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پہ لکھا ہے کہ یہ حدیث مجہول اور ضعیف ہے۔
دوسری قسم کی روایت جس سے مجلسی ثانی نے امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت کے اوپر استدلال کیا ہے، وہ ریان ابن السلط کی وہ روایت ہے کہ جس میں امام رضا علیہ السلام سے ریان نے نقل کیا کہ میں نے سنا ہے کہ امام علیہ السلام سے جب امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا یرا جسمہ، یعنی ان کے جسم کو نہیں دیکھا جائے گا، جو غیبت کی طرف اشارہ ہے کہ امام علیہ السلام غائب ہوں گے اور انہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ولا یسمى اسمہ، اور ان کے نام کو بھی کوئی نہیں پکار سکے گا۔ البتہ لا یرا جسمہ، ان کے جسم کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، اس کا ایک مخصوص معنی ہے کہ جس کو ہم اس ضمن میں بیان کریں گے کہ امام علیہ السلام کے غائب ہونے کا کیا معنی ہے، کہ کیا ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یا ان کی غیبت کا کوئی اور معنی ہے۔ اس روایت کو وہاں پہ مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تیسری وہ روایت جس سے علامہ مجلسی الثانی نے امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت پہ استدلال کیا ہے، وہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ صاحب ھذا الامر لا یسمیہ باسمہ الا کافر، کہ امام زمان علیہ السلام کا نام کوئی نہیں لے گا مگر وہ کہ جو کافر ہوگا۔ ان روایات سے علامہ مجلسی ثانی نے امام علیہ السلام کا نام لینے کی جو حرمت ہے اس کے اوپر استدلال کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ روایات کی جن میں امام علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، روایات میں کچھ دعائیں ہیں کہ جن میں امام علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، ان کی مجلسی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں توجیہ کی ہے کہ اکثر یہ روایات جن یا ادعیہ جن میں امام علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، یا تو وہ راوی کی طرف سے ہیں یا ان فقہا کی طرف سے ہیں کہ جو غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کے نام کو لینے کے جواز کے قائل تھے، یہ ان کی روایات ہیں، یا وہ روایات کہ جن میں امام علیہ السلام کا نام لینے کی جواز کی طرف اشارہ ہے، یہ جواز ائمہ اہل بیت کے لیے ہے، نہ کہ ہمارے لیے یہ جواز ہے۔ اس طریقے سے مجلسی ثانی نے ان روایات کی توجیہ بیان کی ہے۔ تیسرے وہ عالم کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کے نام لینے کی حرمت کے اوپر استدلال کیا ہے، وہ محدث نوری ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب النجم الثاقب میں اس کے اوپر تفصیل سے بحث کی ہے، اور اس متعلق 17 روایات کو ذکر کیا ہے جن میں آپ کا نام لینے کی ممانعت ہے، اور پھر ان احادیث پہ اپنی رائے کچھ یوں دی ہے کہ یہ روایات صراحتاً اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ امام کا نام لینا جائز نہیں ہے، اور اپنے ان دلائل کی تائید میں 3 باتوں کو درج کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جسے محدث نوری نے ذکر کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو رسول خدا کے تمام اوصیاء کے نام کا تذکرہ ہوا سوائے امام مہدی علیہ السلام کے، کہ جن کا تذکرہ ان کے لقب کے ساتھ ہوا۔ دوسری بات، متعدد روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء کی تعداد اور ان کے ناموں کا تذکرہ کیا، لیکن جب بات امام مہدی علیہ السلام تک پہنچی تو اتنا کہا کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہے۔ تیسری بات جسے محدث نوری نے اپنے استدلال پہ بطور تائید ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سے امام مہدی کے القاب اور کنیات کا ذکر ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نام لینا جائز نہیں ہے، اور محدث نوری نے اپنی کتاب النجم الثاقب میں امام علیہ السلام کے 182 القاب اور کنیات کو درج کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ان علماء کے دلائل کو بھی ہم مختصر بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کے نام لینے کے جواز کے قائل تھے، اور ان کے ادلہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب میت جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ ایک ایک امام کا نام لیا جائے اور اسے تلقین کیا جائے، جس میں امام مہدی علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ دفن کے موقع پہ امام کا نام لینا چاہیے، اور اس ضمن میں علامہ حر عاملی نے متعدد روایات کو ذکر کیا ہے۔ ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط ایک روایت کو ذکر کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے زرارہ کو کہا اذا وضعت المیت فی لحدہ، کہ جب تم میت کو قبر میں رکھ دو فقل، تو اس کے بعد یہ کہنا وبعلی اماما،
کہ میں امیر المومنین کی امامت اور ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، یعنی اس کو یہ تلقین کروائی جائے، وَتُسَمَّى امام زمانہ، اور اپنے زمانے کے امام کا نام اس سے بلوایا جائے۔ تیسری وہ دلیل جس سے امام علیہ السلام کے نام لینے کے جواز کو ثابت کیا جا سکتا ہے، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں امام نے محمد بن ابراہیم کوفی کو یہ فرمایا تھا کہ ہادہ من عقیقت ابنی محمد، کہ یہ میرے بیٹے محمد کے عقیقے کا گوشت ہے۔ خود امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام لیا۔ اس بحث کے آخر میں ہم سید الخوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے کو نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ جس میں سید الخوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آیا محفل میں امام مہدی علیہ السلام کا نام لینا شرعاً جائز ہے، یا وہ روایات کہ جن میں امام علیہ السلام کا نام لینے کی ممانعت ہے، کیا وہ روایات غیبت کبریٰ کو بھی شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ تو سید الخوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لا تعم تلک زماننا ھذا، کہ وہ روایات ہمارے اس زمانے کو شامل نہیں ہیں، یعنی غیبت کبریٰ میں امام زمان علیہ السلام کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور ان کے اصحاب میں سے شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سلامت قلبك من الهم جروحك تبسم ويانا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامت قلبك من